بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وقد يستدل على نفي التماثل بينهما مصنف نے کہا تھا کہ خدا کا ولد نہیں ہے۔ مصنف نے کہا تھا کہ اللہ کا یہ ولد کیوں؟ والد و ولد میں تماثل اور تکافؤ شرط ہیں، اور یہاں دونوں نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ولد ممکن ہے تو تکافؤ ہے لیکن تماثل ہے، اور اگر یہ واجب ہے تو تماثل ہے تکافؤ نہیں ہے۔ اور ولد کے لیے والد کے ساتھ تکافؤ تماثل، اور یہاں دونوں کی نفی ہو گئی ہے۔ اب تماثل کی نفی خاص پسند کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کا ولد ہو جائے تو اس کا تماثل خدا کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ تماثل کے دو معنی ہیں، ایک اشتراک فی الحقیقت النوعیہ اور ایک اشتراک فی الحقیقت الجنسیہ۔ میں اور آپ متماثلین ہیں کیونکہ ہماری دونوں کے اشتراک ماہیت نوعی میں، اور میں اور حمار متماثلین ہیں کیونکہ میرا اور حمار کے اشتراک ماہیت جنسی حیوان میں۔ تو تماثل کی نفی کرتا ہے کہ تماثل کی دو قسم ہیں، ایک اشتراک شخصین کا فی النوع جیسے میرا اور آپ کے اشتراک انسان ہے، اور ایک اشتراک نوعین کا جنس میں جیسے اشتراک انسان اور حمار کا حیوان میں۔ تو تماثل کے کتنے قسم ہیں؟ اب ولد کا خدا کے ساتھ نہ تماثلی نوعی ہے اور نہ تماثلی نوعی کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھو، تماثلی نوعی اس کو کہتے ہیں کہ دو شخصین ہو جیسے میں اور پیر وغیرہ، شریک و نوع میں اور ممتاز و عوارض۔ اب میں اور پیر بگاڑا دو شخصین ہیں اور ہم مشترک ہے کس کے اندر؟ انسان میں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے ممتاز ہے عوارض میں جو تشخص ہے، عمر ہے، لون ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تماثلی نوعی کا معنی کیا ہے؟ اشتراک شخصین کا نوعی میں معت امتیاز فی العوارض۔ اب اگر خدا کا ولد خدا کے ساتھ متماثل ہو جائے تماثلی نوعی کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ کہ ایک فرد ولد ہے اور ایک فرد اللہ ہے اور ایک ان کا نوع ہے واجب۔ تو اشتراک شخصین کا آیا جو ولد و والد ہے، نوع میں جو واجب ہے، تو ان میں امتیاز ہوگا، ان میں۔ اب وہ جو ما بھی امتیاز ہے وہ ماہیت کی صفات ہے یا وجود کی صفات ہے یا اسباب خارجی کی وجہ سے آئے ہیں؟ کتنے شک ہو گئے؟ اگر ما بھی امتیاز ماہیت کی صفات ہے تو ماہیت اس کا بھی واجب ہے اور ماہیت اس کا بھی واجب ہے۔ تو جب ماہیت ایک ہے تو وہ صفات بھی، جب ایک ہو گئے تو وہ صفات مابل امتیاز بنی یا مابل اشتراک بنی؟ اشتراک بنی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مابل امتیاز صفات وجود کے ہیں تو یہ واجب ہے یا نہیں؟ اور واجب کا وجود عینی ماہیت ہے، اس کا وجود بھی عینی ماہیت ہے، اور ماہیت ایک ہے تو وجود بھی ایک ہے، تو صفاتی وجود بھی ایک ہے۔ تو جو صفاتی وجود مابل امتیاز تم نے بنائے تھے وہ کیا بن گئے؟
معلوم ہوا کہ صفاتی ماہیت بھی ما بالامتیاز نہیں ہے اور صفاتی وجود بھی ما بالامتیاز. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ما بالامتیاز جو ہے وہ امور خارجیہ ہے، امور تو امور خارجیہ علل ہے صرف ان صفات کا یا ان دو فردین کا بھی علل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ان صفات کا ہے تو پھر امور خارجیہ کس سے کہتے ہیں؟ جس کا انفکاک ممکن ہے. تو جب وہ امور خارجیہ منفک ہو جائے تو وہ صفات بھی منفک، امتیاز ختم ہوگا. اور اگر آپ کہتے ہیں وہ اسباب صفات کی بھی علل ہے اور ان دو والد و ولد کی بھی ہے، تو جب وہ اسباب منفک ہوں گی کیونکہ خارجیہ ہے تو یہ دونوں معدوم ہوں گے. جو معدوم ہوں گے نہیں یہ واجب ہو نہیں واجب. بتاؤ معلوم امتیاز ہے کہ معلوم ہوا کہ واجب نوع اور اللہ اور ولد اس کے اشخاص میں ہی، کیونکہ اشخاص میں دو شرطیں ہیں، اشتراک فی النوع اور امتیاز فی العوارض. اگر اللہ والد اور یہ ولد ہو جائے تو ان کا اشتراک ہوگا واجبن میں اور امتیاز ہوگا عوارض میں. اب وہ عوارض یا ماہیت کے ہوں گے یا وجود کے ہوں گے یا خارج ہوں گے. اگر ماہیت کے تھے تو ماہیت دونوں کا ایک ہے جو واجبن ہے، تو پھر عوارض بھی ایک ہوں گے، تو عوارض ما بالامتیاز تو نہ بنے، ما بالاشتراک ہے. اگر وہ عوارض وجود کے ہیں تو ان کا وجود عین ہے ان کی ماہیت کے ساتھ کیونکہ یہ واجب ہے، اور ماہیت ایک تو وجود ایک تو عوارض بھی وجود بھی ایک. تو جس کو آپ نے ما بالامتیاز بنایا تھا وہ ما بالاشتراک بنا. اور اگر وہ عوارض خارج تو امور خارجیہ کے انفکاک ممکن ہے. تو جب وہ امور خارجیہ منفک ہوں گے تو وہ عوارض بھی منفک ہوں گے. تو یا فقط امتیاز ختم ہو جائے گا، یہ ایک ہوں گے، یا یہ دونوں ختم ہوں گے اگر وہ اسباب علل ہو. کس کا؟ والد و ولد کا. یہ کون سا تماثل نفی ہوا؟ نوعی. وقد یستدل کبھی دلیل پیش کی جاتی ہے ابطالی تماثل پر بینہما بأن حقیقتہ کہ حقیقت واجب کی نہیں ہے مگر عینی ماہیت اور عینی وجود. فلا تتکسر تکسر النوع، تو واجبن میں کثرت افراد کی نہیں آ سکتی جس طرح نوع کثیر الافراد ہے بالعوارض المشخصہ. عوارض کیوں؟ عوارض مشخصہ یا ماہیت یا فإن التخالف عوارض مشخصة جو ما بالاختلاف لا محالة اما يكون بلواحقہ یا لجوہر حقیقہ، یا ان عوارض کی وجہ سے ہے جو ماہیت کے لازم ہے، اور وجودها یا لازم ہے وجود بما ہوا وجود کے. تو ماہیت تو دونوں کی ایک ہے اور وجود اینی ماہیت ہے تو وجود بھی ایک ہے. فلا يتساوى الاختلاف بینہما، تو والد و ولد میں امتیاز ممکن نہیں ہے بحسبها باعتبار عوارض ماہیت و عوارض وجود کے، بل واجب ہے توافق کل کا والد و ولد کا فیہا. ٹھیک ہے. او بلواحق، یا امتیاز والد و ولد میں ان عوارض سے ہوگا جو مستند ہے اسبابی. اب اگر اسبابی خارجیہ صرف امتیاز کے علل ہو تو جب وہ ختم ہوگی امتیاز ختم ہوگا تو والد ولد ایک ہوگا. اور اگر امتیاز کی بھی علل ہو اور والد و ولد کی بھی ہو تو جب اسباب نہ ہو تو ان کا وجود بھی نہیں ہوگا. تو واجب کیسا ہوا؟ فلولا تلک الاسباب، جب وہ اسباب منعدم ہو جائے نکان نظام واحدا، یہ کب کہ وہ علل صرف امتیاز کا. او لم تکن ذات، یا والد و ولد کی ذات نہیں رہے گا، کب کہ وہ اسباب ہو ذوات کی بھی. نفعند انتفائها، جب وہ اسباب منتفی ہو جائے لا یکون کل منہما، ہر ایک والد و ولد میں سے واجب الماہیت اور واجب الوجود نہیں ہوگا. فیکون وجوب کل واحد، والد و ولد کا وجوب جو ہے وجود مستفاد ہوا من الغیر اسباب خارجیہ سے. اور یہ معلوم ہے کہ واجب بذات لا یکون واجبا بالغیر. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں
اذ لو کان له علت، اگر واجب کے لیے علت ہو، بہا اس علت سے اس کی ماہیت ہو، اس علت سے اس کا وجود ہو، فَإِذَا اُعْتُبِرَ بِذَاتِهِ، تو جب واجب کو من حیث ہوا معتبر کرے قطع نظر علت سے، پھر نہ ان کے لیے ماہیت واجب ہوگی نہ وجود، فلا يكون قیوما واجبا لذاته اذ لوجبا، کیونکہ اگر بغیر علت کے واجب ہوتا نو وجدا، وہ موجود، ووجدا نو فلا تاثیر لیجاب الغیر، پھر اسباب کا کیا اثر ہے اس کی ماہیت اور وجود میں، پس وجوب ماہیت اور وجوب وجود لا يكون لشخصین متماثلین فی الماہیت النوعیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَانِ، یہ تماثلی جنسی کی نفی کرتے ہیں. بھاگو بھاگو گھر جاگو.